جی، آج جس موضوع پر ہم غامدی صاحب سے استفادہ کریں گے وہ مقاصد شریعت کا موضوع ہے۔ ہمارے ہاں دین کی مختلف تعبیرات کی جاتی ہیں، مذہب اور اللہ کی شریعت کے مختلف مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔ اس میں یہ اصطلاح بہت سننے کو ملتی ہے کہ دین اور شریعت کے کچھ مقاصد ہیں جن کو سامنے رکھ کے اللہ نے ہدایات دی ہیں۔ ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی جو ہدایات ہیں ان میں ایکسٹینشن بھی ہو سکتی ہے، اور انہی کی روشنی میں ہمیں دین اور شریعت کو سمجھنا چاہیے تاکہ جو چیز اس سے حاصل کرنا مقصود ہے وہ ہمیں حاصل ہو سکے۔ ہم سب بالعموم ایک اصطلاح سننے کو ملتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جلب منفعت اور دفع مضرت، یعنی شریعت کا مقصد یہ ہے کہ دینی اور دنیاوی معاملات اور مسائل میں منافع کا حصول، یعنی فائدہ حاصل ہو جس چیز سے، اس میں دین ہمیں شریعت دیتا ہے، اور دوسری دینی اور دنیاوی نقصانات اور فسادات کا تصفیہ ہو، خاتمہ ہو، جو کچھ دنیا کے اندر ہمیں دنیا اور دین کے حوالے سے نظر آتے ہیں۔ 5 چیزیں ہم سب بیان کی جاتی ہیں۔ امام شاطبی کی بڑی مشہور کتاب ہے موافقات، اسی طریقے سے ابن عاشور قریب عہد کے آدمی ہیں، پھر اردو کے اندر ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی نے لکھا۔ بڑی تعداد میں غیر مسلم بھی جب مذہب کو پڑھتے ہیں تو ان کے سامنے یہ چیزیں آتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ 5 چیزیں ہیں جو شریعت کا مقصود ہے۔ پہلی چیز ہے دین کی حفاظت، دوسری انسانی جان کی حفاظت، تیسری انسانی عقل کی حفاظت، چوتھی انسانی نسل کی حفاظت، اور 5ویں انسانی مال کی حفاظت۔ میں چاہتا ہوں ذرا موضوع کو طالب علموں کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے خود ابتدا سے سمجھائیں کہ یہ نقطہ نظر پیدا ہوا ہے، اس کو پیدا کرنے والوں نے کچھ دلائل بھی دیے ہیں، آپ کے لیے کوئی نیا موضوع نہیں ہے۔ بتائیے گا کہ یہ بحث جو شروع ہو رہی ہے اس کی شروع کرنے کی اپروچ کیا ہے اور کیسے وہ غلط ہوتی ہے، اور آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ میرے نزدیک یہ اپروچ کیا ہے یا یہ منہاج کیا ہے، اس میں غلطی کیا ہے، یہ بات کا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب خود اس معاملے کو کیسے بیان کرتی ہے اور کس طرح اس کو دیکھتی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں، اور اس پر میں نے بہت کچھ لکھا بھی ہے اور کہا بھی، جو دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے وہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک جس کو قرآن اپنی اصطلاح میں الحکمہ کہتا ہے، دوسرے الکتاب۔ الحکمہ سے مراد ہے ایمان و اخلاق کے مباحث، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے کیا چیزیں ماننے کی ہیں۔ بالعموم ان کو اگر بالکل قانون کی زبان میں بیان کیا جائے تو ہم گن کے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان ہے، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان ہے، اور قیامت کے دن پر ایمان ہے۔ اسی طرح اخلاقیات ہے۔ اخلاقیات کا ایک بڑا وسیع باب ہے جس کی بنیادیں بھی قرآن میں واضح کی گئی ہیں، ان پر جو اخلاق متفرع ہوتے ہیں وہ بھی بیان کیے گئے ہیں۔ میں نے اپنی کتاب میزان میں اخلاقیات کا عنوان قائم کر کے وہ سب چیزیں جمع کرتی ہیں اور 2 حصوں میں جمع کی ہیں، یعنی ایک فضائل و رذائل کی عمومی فہرست کیا ہے، اور دوسرے یہ کہ اس میں اگر جمال و کمال حاصل کرنا ہو تو وہاں کیا چیزیں اللہ کے ہاں مطلوب ہیں۔ یہ پورا دین ہے، دین کا جو کانٹینٹ ہے وہ ان 2 چیزوں پر ہے، یعنی الحکمہ اور اس کے بعد الکتاب۔ الکتاب سے مراد ہے شریعت، قانون۔ اس میں یہ معلوم ہے کہ 10 معاملات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت فرمائی ہے، عنوانات کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، جیسے معاشرت ہے، جیسے سیاست ہے، جیسے معیشت ہے، اسی طرح وہ میزان میں آپ دیکھیں اس کی فہرست نکال کے تو آپ کو وہ سب ابواب مل جائیں گے۔ اس کو شریعت بھی کہا جا سکتا ہے، اور جیسے قرآن نے الکتاب بھی کہا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کچھ دیا گیا ہے دین، کیا خود اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی مقصد بیان کیا ہے، یعنی وہ کیا چیز ہے جو ہمیں حاصل کرنی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ تو ہم جانتے ہیں کہ وہ اللہ کی بندگی ہے، ہم اللہ کے بندے بن کر رہیں۔ اللہ کے بندے بن کر رہنے، اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کو ماننا ہے، اپنے اخلاق کی تطہیر کرنی ہے، اعلیٰ اخلاق کو اپنانا ہے، مکارم اخلاق کو اختیار کرنا ہے، اور جو اللہ کا قانون، جو اس کی شریعت ہے، اس کی پابندی کرنی۔ تو اللہ کی عبادت کا احتوا ان سب چیزوں پر ہے، وہ تو ہم پر واضح ہے، لیکن اس سے مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ جب ہم اس پر عمل کریں گے تو وہ کیا چیز ہے جس کو حاصل کرنا ہے۔ اس کو یہ دیکھیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے
دو تین جگہ پر بیان فرمایا. یہ بتایا کہ ہم نے پیغمبر کی بعثت اس لیے کی کہ وہ تم لوگوں کو یہ کتاب بھی یعنی یہ شریعت بھی سکھائے اور اس حکمت کی بھی تعلیم دے، اور اس میں الفاظ بھی تعلیم کے اختیار فرمائے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ دو چیزیں ہم نے پیغمبروں کو دیں، تمہارے پیغمبر کو بھی یہی دی ہیں. یہ دونوں چیزیں اس نے تمہیں تعلیم کرنی ہے، سکھانی ہے. یہ بتانا ہے کہ کیا چیزیں ماننے کی ہیں، کیا تمہارے حادثہ اخلاقی کو ہر حال میں متعین کر کے اختیار کرنی ہے، اور کیا چیزیں ہیں جن کی حیثیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کردہ ضابطے یا قانون کی ہے، جس کو شریعت کہا جاتا ہے. یہ فرمایا کہ یہ ہم نے پیغمبر کو کہا ہے کہ وہ اس کی تعلیم دے. کس لیے تعلیم دے؟ کیا مقصد ہوگا اس کا؟ یعنی جب تم ان چیزوں کو اختیار کرو گے، ان کو اپناؤ گے، ماننے کی چیزوں کو مان لو گے، عمل کرنے کی چیزوں پر عمل پیرا ہو جاؤ گے، تو اس سے کیا چیز حاصل کرنی ہے؟ تو فرمایا ویزکی، اس سے مقصد یہ ہے کہ تمہاری زندگی پاکیزہ بن جائے، تم پاکیزہ بن جاؤ، تمہارا نفس پاکیزہ ہو جائے. مزید کھول دیجئے تو انفرادی اور اجتماعی زندگی میں پاکیزگی آ جائے. یعنی پورا انسان کیا ہے، اس کے کچھ پہلو انفرادی یا کچھ اجتماعی ہیں. تو پوری زندگی جس میں نفس اپنی صفات کو ظاہر کرتا ہے وہ پاکیزگی کا نمونہ بن جائے. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ دین نے اپنی پوری دعوت، دین نے اپنے پورے محتویات، اپنے پورے مشمولات، اپنے پورے کانٹینٹ کو سامنے رکھ کر خود بتا دیا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. یہ کتنی دلچسپ بات ہے کہ جس وقت یہ حضرات یہ مقاصد کی بحث کرتے ہیں تو یہ چیز جو خود قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ زیر بحث ہی نہیں آتی. یعنی نہ اس کو دفع مضرت کہا جا سکتا ہے، نہ اس کو جلب منفعت کہا جا سکتا ہے، نہ اس میں جان زیر بحث ہے، نہ مال زیر بحث ہے، نہ دین زیر بحث ہے کہ ان کی حفاظت فرمانی ہے. یہاں تو ایک بالکل دوسری بات کہی گئی ہے کہ دین نام کس چیز کا ہے؟ وہ اللہ کی دی ہوئی حکمت اور اس کی نازل کی ہوئی شریعت کا نام ہے. اور اس دین کو اختیار کر کے تمہیں کیا حاصل کرنا ہے؟ تزکیہ، پاکیزگی، پیوریفیکیشن. تو یہاں بالکل دوسرا مقصد بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد مزید آگے بڑھیے. یہ تو پورے دین کا مقصد ہو گیا. اللہ تعالیٰ بہت سے احکام اس کے تحت بیان کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس میں تعلیم دی جائے گی نا. یہ بتایا جائے گا کہ ایمانیات کیا ہیں، بتایا جائے گا اخلاقیات کیا ہیں، یہ بتایا جائے گا کہ کن کن چیزوں کو قانون کے طریقے پر اختیار کرنا ہے. جیسے ہم نماز صرف عبادت کے عموم کے طریقے پر نہیں پڑھتے، بلکہ ایک متعین راستہ ہے. یہ پہلے یہ کرنا ہے، بعد میں یہ کرنا ہے، اتنی رکعتیں پڑھنی ہے فلاں وقت میں. تو یہ قانون بن جاتا ہے. قانون کے طریقے پر ان چیزوں کو اختیار کرنا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جب بیان کرتے ہیں، کبھی نماز کے بارے میں بیان کریں گے، کبھی روزے کے بارے میں، ہر چیز کا وہاں خود مقصد بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ کو جب نبوت دی تو فرمایا کہ سب سے پہلا حکم ہم نے ان کو کیا دیا؟ توحید سکھائی. اور پہلا حکم یہ تھا کہ اقم الصلاۃ، نماز کا اہتمام رکھنا. اس کو ہم حال ہی میں سورہ طٰہٰ میں پڑھ رہے ہیں. اقم الصلاۃ، کیا بات یہاں ختم ہو گئی؟ فرمایا لے ذکری، یہ نماز کا اہتمام کیوں کرنا ہے؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ تو اب دیکھیے کہ مقصد کیا بیان ہوا ہے، تاکہ میں پروردگار کی حیثیت سے تمہیں یاد رہوں. میں یاد رہوں گا تو میرے احکام مانو گے، میں یاد رہوں گا تو میرے دین کے بارے میں متنبہ رہو گے، میں یاد رہوں گا تو اپنے اور میرے تعلق کے بارے میں بیدار رہو گے، اور رہو گے تو دین پر عمل کرو گے، اور دین پر عمل کرو گے تو کیا ہوگا؟ تزکیہ. تو گویا اس طریقے سے قرآن مجید جو اجزاء میں چیزیں ہیں ان کا بھی مقصد خود بیان کرتا ہے. روزے کو دیکھ لیجیے. روزے کے بارے میں سورہ بقرہ میں جب یہ بیان کیا کہ یہ اسی طرح تم پر فرض کیے گئے جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تو آخر میں کیا کہا؟ لعلکم تتقون، یعنی تم کو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھنا، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے. یعنی عبادت کا ایک پہلو تو یہ ہے نا کہ میرے اندر پرستش کا سچا جذبہ پیدا ہو
میں اپنے رب کے سامنے اپنے پورے وجود کے ساتھ ظاہر و باطن میں جھک جاؤں، یہ عبادت کی حقیقت ہے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ پروردگار جو میرا مالک بھی ہے اور کائنات کا پروردگار بھی ہے اور وہ اس کائنات کا بادشاہ بھی ہے، وہ اگر کوئی حکم دے گا تو مجھے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ تو اطاعت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ میرے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ میں اس دنیا میں بگٹوٹ نہیں ہوں، بے لگام نہیں ہوں، بلکہ میں ایک پروردگار کا تابع ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، حکم آئے گا تو مجھے ماننا ہے۔ تو وہاں مقصد کیا بیان کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بے لگام نہ رہو، تمہارے اندر احساس پیدا ہو کہ تمہیں ایک دن اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، تاکہ تم اس کے احکام کی پیروی کر سکو۔ احکام کی پیروی کرو گے تو حاصل کیا ہوگا؟ وہی تزکیہ، یعنی پاکیزگی حاصل ہوگی۔ تو مقصد بیان کیا۔ اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید بے شک پورے دین کا مقصد بیان کرتا ہے، اور مقصد کے بغیر تو کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ یعنی میرے وجود کا کیا مقصد ہے، مجھے زندگی دینے کا کیا مقصد ہے، مجھے یہاں بھیجنے کا کیا مقصد ہے، ایسے ہی اگر اللہ نے دین دیا ہے تو کیا وہ کوئی بے مقصد کام کرے گا؟ وہ تو جگہ جگہ متنبع کرتا ہے کہ کیا ہم نے یہ تخلیق کا سارا کارخانہ عبث بنا دیا ہے؟ بے مقصد کام کرنا تو کسی علیم و حکیم کے شان شان ہی نہیں۔ تو اس نے اگر دین دیا ہے تو وہ بھی مقصد کے ساتھ دیا ہے، لیکن وہ مقصد جب وہ خود بتا رہا ہے تو پھر دوسرا کوئی مقصد تلاش کرنے کیوں جائیں؟ یعنی کیا وجہ ہے اس کی؟ اور جب وہ اس کے اجزاء تک میں مقاصد کو بیان کر رہا ہے، یعنی آپ کوئی قانون اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں وہ چیز موجود ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ دونوں پہلوؤں سے واضح کرتے ہیں۔ یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ میں نے جو یہ حکم دیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ دین کی حقیقت کیا ہے؟ عبادت، بندگی، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تزکیہ۔ تو ایسے ہی اجزاء میں بھی بیان کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس کو ہم بھی موضوع بحث بناتے ہیں۔ آپ اگر میری کتاب میزان کو اٹھائیں تو اس میں سب سے اہم مضمون بہت مختصر سا ہے، وہ دوسرا مقدمہ ہے، اس کا عنوان ہے دین حق۔ اس میں نے پورے دین کو اس کی ابتدا سے انتہا تک 15-20 صفحوں میں بیان کر دیا ہے۔ پورا دین شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ دین کی حقیقت سے۔ وہ ختم کہاں ہوتا ہے؟ دین کے مقصد پر۔ حقیقت کیا ہے؟ بندگی، اور مقصد کیا ہے؟ تزکیہ، پاکیزگی، پیوریفیکیشن۔ تو یہ سب چیزیں بیان کی جائیں گی، یہ سب چیزیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں، لیکن یہ بین ہی اسی طرح بیان کرنی چاہیے جیسے کہ اس کو قرآن نے پیش فرمایا ہے۔ دین کا مقصد تزکیہ ہے بحیثیت مجموعی، اس کے جتنے اجزاء ہیں، خواہ وہ عبادات ہیں، خواہ وہ معاملات سے متعلق احکام ہیں، ہر ایک حکم کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد اسی تزکیے سے آگے جا کے مربوط ہو جاتا ہے۔ یہ دفع مضرت اور یہ جلب منفعت اور یہ جان کی حفاظت، یہ مال کی حفاظت، یہ دنیا میں جو قانون بنائے جاتے ہیں، جیسے ریاستیں بناتی ہیں، ان کے مقاصد ہیں۔ اس کا دین کے مقاصد کے ساتھ سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اچھا غلام صاحب، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اگر ہم شریعت یا دین کے حوالے سے کسی چیز کو کوالیفائی کرنا چاہتے ہیں تو خود سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ اس نے اپنا مقصد کیا بیان کیا، وہ دو اردو چار کی طرح الفاظ میں بیان ہو گیا۔ اب مثال کے طور پہ یہ جو چیزیں انہوں نے بیان کرتے ہیں ہمارے مقاصد شریعت کے لوگ، یہ جو پانچوں چیزیں ہیں، کسی کی جان، مال، آبرو، اسی طریقے سے دین یا اس کی نسب کے اوپر آپ کو خدشہ پیدا کریں یا جلب منفعت، دفع مضرت، یہ چیزیں بھی تو نتیجے کے اعتبار سے تزکیے کو خراب کرنے کا باعث بنتی ہے نا۔ میں اصل میں کسی کا مال چراتا ہوں تو میرا تزکیہ اس سے خراب ہوتا ہے، میں کسی کی آبرو پہ حملہ آور ہوتا ہوں، تو یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ ٹھیک ہے جی، اصول تو تزکیہ تھا، دین نے بیان کر دیا، یہ اس کے کامن ڈومینیٹنگ مظاہر ہیں کہ عام طور پر تزکیہ خراب انہی طریقوں سے ہوتا ہے، یا آپ جان کے در پہ ہوں گے، یا مال کے در پہ ہوں گے، یا آبرو کے در پہ ہوں گے، تو یہ دونوں تو کوئی الگ باتیں ہیں ہی نہیں، اصل میں ایک ہی بات کی دو پریزنٹیشن بن جاتی۔ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم دین کے مشمولات پر خود دین کی روشنی میں غور کرتے ہیں تو وہاں بالکل دوسری صورت سامنے آتی ہے۔ وہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبادات ایک بڑا باب ہے دین کا، اس کے بعد تطہیر بدن کے احکام ہیں۔ اب تطہیر بدن کے جتنے احکام ہیں ان کا ان میں سے کس چیز سے تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ تطہیر خور و نوش،
یعنی آپ کے کھانے پینے کو پاکیزہ ہونا چاہیے. تو ذرا ان کے ساتھ متعلق کر کے دکھائیے. کیا کھانے پینے کی پاکیزگی یا کھانے پینے میں خبث سے پرہیز کو اس اصول پر دیا گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کی صحت بہتر ہو جائے گی, آپ بیماریوں سے بچے رہیں گے, نہیں, بدن کی حفاظت ہوگی؟ نہیں, یہ چیز ہی پیش نظر نہیں ہے سرے سے. بہت اہم بات. تیسری چیز کیا ہے؟ تطہیر اخلاق. تو ذرا ان کو تعلق پیدا کر کے دکھائیے. یہ حقیقت ہے کہ ان کا تعلق دنیوی قانون سے. دنیا میں جو قانون بنائے جاتے ہیں, میں نے ان کو اپنی کتاب مقامات میں موضوع بنایا ہے اور وہاں قانون کی بنیاد کے عنوان سے ایک مضمون لکھا ہے. اس میں 2 نکات میں منحصر کر دیا. ایک یہ کہ دنیا میں جو قانون بنایا جائے گا اس میں حق تلفی کو روکا جائے گا. حقوق قائم ہوتے ہیں, مذہب بھی قائم کرتا ہے, عرف بھی قائم کرتا ہے, سوسائٹی بھی قائم کرتی ہے, معاہدات سے بھی قائم ہوتے ہیں. حق تلفی کو روکا جائے گا. اور دوسرے, ریاست کا نظم اس لیے قائم کیا جاتا ہے کہ جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکا جائے. اس کو آپ چاہیں تو اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں, یعنی چاہیں تو ان 5 صورتوں کو بیان کر دیں, چاہے تو یہ 2 تعبیریں مجھ سے مستعار لے لیں. یہ دنیوی قانون کا بیان ہے. جو اللہ کا قانون ہے یا اللہ کا دیا ہوا ضابطہ ہے یا اللہ کی شریعت ہے یا اللہ کا دیا ہوا دین ہے, اس کو اسی طرح بیان کیا جائے گا. البتہ اگر لوگ اپنا تزکیہ کریں گے, پاکیزگی اختیار کریں گے, تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر یہ چیزیں بھی حاصل ہوں گی ایک درجے میں. یعنی یہ چیزیں بھی حاصل ہوں گی. دیکھیے, کسی چیز کا حاصل ہونا ایک اور چیز ہے, اس کا مقصد ہونا ایک بالکل اور چیز ہے. تو یہاں تعبیر, یہاں مقدمات, یہاں اصطلاحات سب کی سب بالکل بے معنی ہیں. ان کا دین کے کانٹینٹ سے یا دین کی حقیقت سے سرے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. دین کے معاملے کو جیسے کہ وہ دین میں بیان ہوا ہے اسی طرح پیش کیا جائے گا. اس کے نتیجے میں زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے. وہاں اللہ تعالیٰ سامنے ہے, وہاں فردوس سامنے ہے, وہاں وہ پاکیزگی مطلوب ہے جس کے بغیر جنت میں داخلے کا اذن نہیں ملے گا. اس پاکیزگی کا تعلق باطن سے بھی ہے اور ظاہر سے بھی ہے, اور یہاں قانون کے ظاہری مقاصد اصل بن جاتے ہیں. تو اس سے زمین آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے. اچھا, ہم سب یہ بیان کیجئے گا کچھ چیزیں جو جب یہ مقاصد شریعت کی بحث ہم سنتے ہیں اور اس میں جب یہ کہا جاتا ہے تو فوراً سے کچھ شریعت کی براہ راست ہدایات ہیں اس طرف دماغ التفات کرتا ہے اور لگتا ہے کہ شاید دونوں ایک ہی باتیں کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ قرآن مجید میں قتل کی ایک سزا مقرر کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس قصاص میں اصل میں تمہاری حیات ہے. گویا یہ اگر جرم ہو رہا ہے, اس کا سدباب کیا جائے گا, اس کے مجرم کو قتل کیا جائے گا, تو معاشرہ اس کے نتیجے میں زندگی کی ضمانت اس کو مل سکتی ہے. تو اب بظاہر جیسی ہم یہ بات سنیں اور دوسری طرف سے ہمیں آ کر کوئی کہے دین تو چاہتا ہے کہ انسانی جان کی حرمت ہونی چاہیے, تو فوراً سے کنیکشن پیدا ہو جاتا ہے چیزوں کا. یہ ظاہر بات ہے, میں نے عرض کیا نا کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ دنیا کے اندر چیزوں میں کچھ ربط ہی نہیں رہتا. اس انسان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو انسان کی جب تطہیر اخلاق کی جائے گی, یعنی اس کے اخلاقی وجود کی تطہیر ہوگی, تو دونوں پہلوؤں سے ہوگی. اس پہلو سے بھی کہ اس کو تلقین کی جائے کہ تم نے کسی کی جان نہیں لینی, کسی کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی زیادتی نہیں کرنی, کسی کا حق تلف نہیں کرنا. دین یہاں سے بات شروع کرے گا. اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ تم اگر دوسروں کے حقوق تلف کرتے ہو یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کرتے ہو, تو قیامت میں تمہیں میں پکڑوں گا اور وہاں تمہیں جواب دہ ہونا پڑے گا. اسی کے ذیل میں وہ یہاں اگر مسلمانوں کی حکومت سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ کوئی شخص اگر دوسروں کی جان مال آبرو کے درپے ہوتا ہے تو تم اس کو یہ سزا دو یا اس پر اس قانون کا نفاذ کرو, تو اس کا مقصد بھی تطہیر ہے. یعنی یہاں دیکھیے, میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ صحابہ کرام دین کے اس مقصد میں اتنے واضح تھے کہ بعض جرائم کا انہوں نے خود آ کے اعتراف کیا. معلوم ہوتا ہے تاریخ میں آپ دیکھیں, بعض سنگین جرائم کا اعتراف کیا خود آ کے, اور رسول اللہ سے کیا کہا, یا رسول اللہ طاہرنی, اللہ کے پیغمبر مجھے پاک کرتے. دیکھیے مقصد ہی بالکل دوسرا ہے. دنیا میں جب آپ قانون نافذ کرتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی جان کی حفاظت ہو تاکہ امن رہے دنیا میں, اور انسان اپنے بقائے نسل کے ساتھ اپنی جدوجہد جاری رکھ سکے. مقصد بالکل دوسرا ہو گیا. اور یہ بات کہ یہ سزا دے مجھے, میری پیٹھ پر کوڑے برسائیں تاکہ میں پاک ہو جاؤں, وہ پاکیزگی جو مجھے حاصل کرنی تھی میں اس کو خراب کر بیٹھا ہوں, میں آلودہ ہو گیا ہوں, مجھے نہلا دیجئے, مجھے غسل دے دیجئے تاکہ میں خدا کی بارگاہ میں جا سکوں.
تو یہ آپ کے خیال میں کوئی دونوں چیزیں ایک ہیں؟ بالکل الگ الگ ہیں، لیکن وہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ وہاں بھی جان کی حفاظت ہو رہی ہے، وہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ تو دنیاوی ضابطے سے دیکھیں تو جان کی حفاظت ہے، لیکن دین کا اپنا زاویہ کیا ہے؟ وہ ہے طاہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیں۔ بندے نے اگر قتل کیا ہے تو یہ اصل میں اس کی آخرت میں رسوائی کا سبب بنے گا، اور اس کے اندر سے یہ اچھا ہم سب یہ بھی آتا ہے بعض جگہوں کے اوپر، مثال کے طور پہ جن لوگوں سے زنا ہو گیا، اب زنا کے باب میں بظاہر تو آپ بھی یہ فرمائیں گے کہ بھئی خاندان ایک ادارہ ہے، نسل انسانی کی بقا جو ہے اس کا تحفظ ہوتا ہے، اگر ایک ہی میاں بیوی کے اندر یہ رشتہ سمٹ کے رہ جائے، بچے کی پرورش ہے، نسب کی حفاظت ہے، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جس وقت اللہ نے اس پر سزا مقرر کی ہے کہ یہ کام اگر آپ کریں گے معاشرے کی سطح پر تو ظاہری بات ہے خاندان کا ادارہ نہیں چل سکتا، لیکن اس سزا میں لوگ خود آ رہے ہیں رسالت مآب کے پاس کہ آئیے ہماری کمر کے اوپر آپ یہ مثال کے طور پہ جو سزا ہے اس کا تعزیانہ برسائیں تاکہ ہم پاک ہو جائیں۔ تو مقصد تو کہیں نہ کہیں جڑا ہوا ہے آپ کے معاشرے یا تزکیے سے، لیکن جو اورینٹیشن بندے کی ہے وہ تو ذاتی تزکیے کی ہے۔ یہی میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو بندہ ہے وہ اسی دنیا میں ہے، یعنی اس کی ایک انفرادی زندگی ہے، اس کی اجتماعی زندگی ہے۔ جب اس سے کہا جائے گا کہ تم اپنے معاملات کو پاک کرو یا اپنے اخلاق کو پاک کرو، تو اس میں اس کے گھر پر بھی اثرات ہوں گے، اس کے معاشرے پر بھی اثرات ہوں گے، یہ نتائج ہیں اس کے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنا دین کس لیے دے رہے ہیں؟ ورنہ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جن کی حفاظت کے لیے ساری دنیا میں لوگوں نے حکومتیں بنائی ہیں، اگر دین کے کر رہے ہیں وہ لوگ، اور دین کی ہدایت کے بغیر ہی بنا رکھی ہیں، اس لیے کہ یہ بالکل ایسا ہی جبلی احساس ہے، جیسے بھوک لگتی ہے تو میں جاؤں گا معاش کی جدوجہد کروں گا، پیاس لگتی ہے تو پانی تلاش کروں گا جا کے۔ تو ایسے ہی انسان کے امن کو جب خطرہ لاحق ہوا ہے اور یہ معلوم ہوا کہ لوگ جو اللہ کا دیا ہوا ارادہ و اختیار ہے اس کو بالکل غلط استعمال کرتے ہیں، حق تلف کرتے ہیں، کسی کی جان کے خلاف، کسی کی مال کے خلاف، کسی کی آبرو کے خلاف اقدام کرتے ہیں، تو لوگوں نے سوچا کہ اس کا ایک نظم قائم کر لیں، اور اگر اس طرح کے مجرم کہیں ہوں تو ان کو سزائیں دیں، ان کو پکڑیں، ایک پولیس قائم کریں، ایک فوج قائم کریں۔ یہ انسان نے بالکل ایسے ہی کیا ہے جیسے وہ اپنی جبلی ضرورتوں کے لیے کرتا ہے۔ آپ اس کو مذہب کی تعلیم دیں نہ دیں یہ وہ کرے گا۔ اس کے لیے تو اس وقت بھی دنیا میں 200 سے زیادہ حکومتیں قائم ہیں، وہ سب کی سب قرآن پڑھ کے قائم ہوئی ہیں۔ تو دنیوی قانون کے اپنے مقاصد ہیں، اس کے پیش نظر ریاستیں قائم ہوتی ہیں، وہ انسان کی ضرورت سے پیدا ہوئی ہیں، دنیوی ضرورتوں سے۔ خدا کا دین اس کے لیے نہیں آیا۔ یہی وہ بنیادی غلطی ہے جو سامنے رکھ کر بعض لوگ اس مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اچھا سور کھانے سے کیوں روکا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کچھ جراثیم ہوں گے جو ہمارے ہاں فلاں بیماری پیدا کر دیں گے۔ یہ دین کا موضوع ہی نہیں۔ بیماری پیدا ہوتی ہے اس کے لیے اللہ نے طب کا علم دیا ہے، اس کے علم کے لحاظ سے آپ دوائیں تجویز کرتے ہیں، جا کے علاج کرتے ہیں، وہاں تطہیر اخلاق مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو چیزیں تم کھاتے ہو وہ تمہاری شخصیت پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ ایک ہے تمہارا یہ جسم، کوئی بیماری لگ گئی، کوئی تکلیف ہو گئی، وہ شخصیت پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں، ماحول ہوتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو بھی پاکیزہ رکھنا ہے۔ تو مقاصد بالکل الگ الگ ہیں۔ اب کھانے سے روکنے کا عمل ہے، ڈاکٹر بھی کر رہا ہے، اور کھانے سے روکنے کا عمل اللہ تعالیٰ بھی کر رہے ہیں، دونوں کے مقاصد الگ الگ ہیں، چیز تو ایک ہی ہے جس سے روکا جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اس خلط مبعث سے نکلنا چاہیے۔ دین کے مقاصد اور ہیں، اور اس میں اجزاء کے مقاصد بھی وہ نہیں ہیں جو بیان کیے گئے ہیں، یہ دنیوی قانون کے مقاصد ہیں، اور اس لحاظ سے ان پہ ضرور غور بھی کرنا چاہیے، پیش نظر بھی رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کہیں کہ مسلم لاء کا کیا مقصد ہے یا مقاصد ہیں تو وہ یہی ہیں جو بیان کیے گئے ہیں، البتہ میں نے ان کو دو نکات میں مرتب کر دیا ہے، یعنی میں دوسرے طریقے سے ان کو بھی پیش کروں گا تو دوسرے طریقے سے کروں گا۔ آخری سوال غام صاحب آج کی نشست کا، یہ جو آپ دونوں چیزیں بیان کرتے ہیں، قانون کی بنیاد غام صاحب کا آرٹیکل ہے، اس میں ہے بھی کہ آپ نے کسی کی حق تلفی اور جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنے کے لیے قانون سازی کرنی ہے، تو کہا ہی جاتا ہے کہ یہ جو غام صاحب دنیاوی قانون کا مقصد بیان کر رہے ہیں دو چیزوں کو، یہ خود دونوں چیزیں انہوں نے قرآن مجید کی ایک صورت سے اخذ کی ہیں، جہاں پر اسم اور بغی کا لفظ آیا ہے وہاں پر اس کا ترجمہ یہی کرتے ہیں تلفی اور جان مال آبرو کے خلاف زیادتی۔ تو وہاں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو حرام قرار دیا ہے، گویا دینی بنیاد موجود ہے ان کے اندر، اور اس کو دنیاوی قانون کی بنیاد قرار دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ بھی دونوں کا اشتراک ہے، یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ جو تطہیر اخلاق کے لیے ہدایات دے رہے ہیں تو اس میں بیان کر رہے ہیں کہ کن منفی چیزوں سے یا سلبی چیزوں سے تمہارے وجود کو پاک ہونا چاہیے، اور دوسری طرف وہی منفی اور سلبی چیزیں ہیں جو دنیا میں فساد پیدا کرتی ہیں،
تو دنیا بھی غور کر رہی ہے کہ ان چیزوں سے پاک ہونا چاہیے. دنیا پاک کرنے کے لیے اپنے مقاصد بھی اور متعین کرے گی، طریقے بھی اور اختیار کرے گی. اللہ پاک کرنے کے لیے مقاصد بھی اور متعین کرے گا، طریقے بھی دوسرے اختیار کرے گا. تو ہے تو انسان نا، یعنی ریاست کے لیے بھی انسان ہے، دنیا کے لیے بھی انسان ہے، خدا کی بارگاہ میں بھی انسان نے جانا ہے. تو دنیا میں اس کو کس زاویے سے دیکھا جانا چاہیے، وہ یہ زاویہ ہے. آخرت میں اس کو کس زاویے سے دیکھا جائے گا، وہ دین کا زاویہ ہے. تو یہ دو الگ الگ زاویے ہیں، ان کو کبھی خلط ملط نہیں کرنا چاہیے. تو بالکل واضح ہو گیا. مقاصد شریعت کے حوالے سے ابتدائی نوعیت کی گفتگو ہوئی ہے. انشاءاللہ توضیحات کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. وقت ہمیں ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.